اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ گزشتہ دروس میں عقیدہ توحید کا بیان ہوا۔ عقیدہ توحید کسے کہا جاتا ہے؟ عقیدہ توحید اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو ایک ماننا، اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک۔ اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل ذکر فرمائے۔ پہلی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتیں ذکر فرمائی، الحی اور القیوم، اور یہ دلیل تھی، دلیل عقلی۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نقلی ذکر فرمائی۔ آج ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی خالق ہونے، اللہ کے مالک ہونے اور اللہ ہی کے معبود برحق ہونے پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی ہے، جس کو قدرت، جس کو علم کامل کہا جاتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اللہ سے چھپ سکتی۔ تو قادر مطلق اور علم کامل کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قادر مطلق ہونے کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں اور صورتیں بنائی۔ کتنے اندھیرے، تین اندھیروں کے اندر تمہاری شکلیں اور صورتیں بنائی، اور پھر انہی اندھیروں کے اندر شکل صورت ایسی بنائی کہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ان میں سے کسی ایک کی دوسرے سے شکل نہیں ملتی، ایک کی دوسرے سے صورت نہیں ملتی۔ یہ کون ذات کرنے والی؟ اللہ ہی کی ذات کرنے والی۔ یہ 6 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت، علم اور الحی اور قیوم، اپنی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو، معبود وہی ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کو تھامنے والا ہو، معبود وہی ہو سکتا ہے جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو، معبود وہی ہو سکتا ہے جس کی طاقت ہر چیز سے بڑی ہو، اور یہ ساری صفتیں اللہ ہی کی ذات کے اندر موجود ہے، لہٰذا معبود برحق وہی ایک اللہ ہی ہے۔ پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ نجران کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس میں عیسائی لوگ تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات کے متعلق بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی یہ خدا کہتے اور کبھی خدا کا بیٹا کہتے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر انہی کو جواب دیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکل جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، ایک فطرت بنا دی کہ بچوں کی پیدائش کا جو سلسلہ رکھا اللہ نے، وہ ماں باپ کے ذریعے سے رکھا، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھاتے ہیں کہ بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حضرت اگلی آیات میں آئے گا، سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی سی۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے بغیر ماں باپ کے، تو جب وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کے باوجود خدا نہیں ہے، تو یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو کیوں خدا بن گئے؟ جی اس میں تو اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت دکھائی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کا بھی رد کر دیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تو اللہ کی طاقت اور قدرت تھی، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت دکھائی۔ غرض یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو مکمل کیا، اپنی 4 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ایک صفت حی ہے کہ معبود وہی ہو جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ دوسری صفت قیومیت ہے کہ معبود وہی ہے جو ساری کائنات کو تھامنے والا۔ تیسری صفت علم ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جس کا علم ساری کائنات کو گھیرنے والا ہو۔ اور چوتھی صفت کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جس کی قدرت، طاقت ہر چیز سے بالا تر ہو۔ وہ ساری صفتیں اللہ ہی کی ذات کے اندر موجود ہیں، لہٰذا معبود برحق اللہ ہی کی ذات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔